کشمیر کی گھریلو دستکاریوں سے جڑے افراد جہاں برسوں پہلے خوشحال زندگی گزارتے تھے، وہی آج کی تاریخ میں یہ اپنی حالت پر شکوہ کناں ہیں۔ پشمینہ شال بافی سوزنی اور دیگر دستکاریوں کے سالانہ کاروبار میں گزشتہ کئی برس سے تسلسل کے ساتھ گراوٹ آئی ہے، جس وجہ سے نہ صرف دستکاری صنعت سے جڑے بڑے کاروباریوں کی آمدنی پر منفی اثر پڑا ہے، بلکہ یومیہ اجرت پر کام کر رہے یہ کاریگر مالی لحاظ سے بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دستکار پہلے ہی کم اجرت پا کر درمیانہ داروں کے استحصال کا شکار ہوتے آ رہے ہیں۔ کاریگر کہتے ہیں کہ برسوں سے قلیل یومیہ اجرت پر کام کرتے ہوئے مہنگائی کے اس دور میں گھر کا گزارا چلانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بنتا جا رہا ہے۔ گانڈ کو ملتے تھے 1-1 روپے، آج بھی وہی ملتے ہیں، مگر یہاں تو بہت مہنگائی ہے، ہم بچے پال نہیں سکتے ہیں، اس پر ہمارا کوئی گزارا نہیں بنتا ہے۔ ہمارے جو ہسبینڈ ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے لیے بھی کچھ سوچو، ہم تو مزدور ہیں، ہمارے پاس اتنے سورس نہیں۔ یہ شال کا کام کرتے ہیں، سوئی کا کام اس کو کہتے ہیں۔ دیکھو ہم پہلے یہ کتائی کرتے ہیں، اس پر ہماری بہنیں مائیں کتائی کرتے ہیں، تھوڑا گزارا اس پر کرتے ہیں۔ اب شال بناتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ہے، جو درمیانہ دار ہوتے ہیں نا، وہی اس میں زیادہ کھاتے ہیں، ہم تک زیادہ نہیں پہنچتا ہے۔ پشمینہ شال پر سوئی سے کشیدہ کاری کئی کاریگروں کا ذریعہ معاش رہا ہے۔ اس مشکل پیٹرن کی بنائی کرنے کے لیے اون کے دھاگے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پشمینے کے اون کی روایتی کتائی بھی یہاں کی خواتین کرتی ہیں، جبکہ شال پر مختلف قسم کے باریک کام بھی سوئی سے ہی یہ کاریگر بڑی محنت سے انجام دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، محنت کے حساب سے انہیں اپنی اجرت وابستہ بڑے کاروباری اور درمیانہ دار نہیں دیتے ہیں۔ ان کاریگروں کے ساتھ ہو رہی اس ناانصافی کے لیے نہ صرف بڑے کاروباری بلکہ متعلقہ محکمہ بھی برابر کا ذمہ دار ہے، کیونکہ دہائیوں سے ان کاریگروں کی اجرت بڑھانے کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اکثر ماہر کاریگروں نے اس کام سے ہی کنارہ کشی اختیار کی ہے اور نئی نسل بھی ان قدیم دستکاریوں کی طرف مائل نہیں ہو رہی ہے۔ پشمینہ شال بنانے میں کتنی دشواریاں ہوتی ہیں اور کیا کیا چیز اور کن کن لوگوں کو انوالو کرنا ہوتا ہے، یہ وہی جانتا ہے جو اس میں شروعات سے کام کرتا ہے۔ مطلب سب سے پہلے جب اون آتا ہے تو اس کے بعد اس کی کتائی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، چرکے پہ۔ چرکا والا تو کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، جہاں پہ شال بنتا ہے، جہاں پہ کتائی کے بعد جو دوسرا کام ہوتا ہے۔ ویور تب کام کرے گا جب اس کو دن کا خرچہ ملے گا۔ وہ آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے بھی وہی 500 روپے دن کی دیہڑی ملتی تھی، اور آج کے ڈیٹ میں بھی اس کو وہی 500 ملتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو گیا کہ جو آگے کی جنریشن ہے وہ یہ کام کرنے سے کتراتی ہے، وہ آگے آ نہیں رہی۔ کوئی 45 کے قریب کرافٹ سے ہم پہ تھے، لیکن 45 میں 4 یا 5 کرافٹ ایسے ہیں جو ابھی ہماری نظروں میں آ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ ہے۔ محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم دستکاری شعبے کو نئی جہت دینے کے لیے کئی محاذ پر کام کرنے کا دعویٰ تو کر رہا ہے، وہی کاریگروں اور بنکروں کو خاص سکیموں کے دائرے میں لا کر فائدہ دینے کے بلند و باغ دعوے بھی کر رہا ہے، لیکن زمینی سطح پر اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ جو ہاتھ سے بیچارہ کام کرتا ہے، ایک تو ریمونریٹو ویجز اس کو ملے۔ ابھی حال ہی دنوں میں ایک منیمم سپورٹ پرائس کی بات کی تھی، گورنمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں ہم ہینڈ میڈ پشمینے کا اور ہینڈ میڈ کارپیٹ کا ایک منیمم سپورٹ پرائس ڈٹرمن کر رہے ہیں۔ اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز آلریڈی گئی ہیں، اور وہ ریکمنڈیشنز جو ہیں اس کا ایک گورنمنٹ آرڈر کی صورت میں اس کو شکل دی جائے گی، اور ایک منیمم سپورٹ پرائس پہلی بار ہم جو ہے متعین کر پائیں گے ہینڈ میڈ پروڈکٹس کا۔ تو اس سے کافی کانفیڈنس ملے گی۔ اس میں ہر جو اسٹیک ہولڈر ہے، چاہے وہ کاتنے والا ہو، بننے والا ہو، ڈائنگ جو کام کرتے ہیں، ہر ایک کا ایک ریمونریٹو ایک ڈیسنٹ ویج کمپوننٹ ہم نے فکس کیا ہے۔ تو اس کو جب جیسے یہ آرڈر ایشو ہوتا ہے تو اس سے جو ہے ویور کی امپاورمنٹ، ہمارے کاتنے والوں کی امپاورمنٹ انشور ہوتی ہے۔ بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ انتظامیہ، خاص کر متعلقہ محکمہ، نچلی سطح کے ان کاریگروں کی آمدنی بڑھانے کے لیے کاغذی گھوڑے دوڑائے بغیر عملی اقدامات اٹھائیں، ورنہ اب بچی کچی قدیم دستکاریوں کے وجود کو ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ET بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خصوصی رپورٹ۔